آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک کوٹیشن سے کروں گی۔ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد ایک پاور کا ناجائز استعمال، غریب، ہاری، مظلوم پہ اس کا ناجائز استعمال ہے۔ آج مجھے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کرنا پڑا بیکاز یو آر دا پراپر سورس ٹو کنوے مائی تھاٹ۔ مجھے اپنی بات کو پہنچانے کا ایک واحد ذریعہ آپ سب بھائی ہیں، آپ سب جرنلسٹ ہیں۔ سوشل میڈیا از اے بیٹر پلیٹ فارم ٹو کنوے مائی میسیج۔ یہ ہمارا میسیج صرف میری طرف سے نہیں ہے، یہ چوبارے کے ہر انسان کی طرف سے ہے آپ کے لیے جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارا تحصیل کروڑ کا، ضلع لیا کا اس ٹائم کا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے جی، چوبارہ میں جو ناجائز تجاوزات کیے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ناجائز پاور کا شو کیا جا رہا ہے، پاور شو کی جا رہی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جب پاور میں ہو، آپ کے پاس جب اتھارٹیز آ جاتی ہیں، آپ کو ہمارے لوگ جب اتنی پاور دیتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے بن کر ہماری ہیلپ کرو تو آپ ہمارے ہی لوگوں کے گلے کاٹو۔ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اینی ون۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد میری اپنی پرسنل زمین کے اوپر قبضہ مقصی فیملی کا، کیسر مقصی، ناصر مقصی کا ہے، جس کو اگر ریئل فیس کو نہیں ڈسکلوز کیا جائے گا تو یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو۔ بہت ساری ایمبیگوٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ عظمیٰ خان کے وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ دس از ٹوٹلی مائی پرسنل میٹر۔ میں اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتی، یہ میرا بھی پرسنل میٹر ہے اور چوبارہ میں رہنے والے ہر انسان کا پرسنل میٹر ہے۔ اور جسٹس کی وائس کو سنپ کرنا یہ آپ سب کے بھی اصولوں کے خلاف ہے اور میرے بھی اصول کے خلاف ہے۔ فیو ڈیز بیفور میں اپنی لینڈ پہ جو کہ 45 ایکڑ کی زمین ہے ہماری چوبارہ میں چونکہ وہاں کی ذمہ دار ہوں، میری 65 ایکڑ اس کے ساتھ اور بھی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا سارا کلٹیویشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو میں 45 ایکڑ پر جب اپنی زمین پہ کاشت کروا رہی تھی تو اس ٹائم پہ شام کے ٹائم ناصر مقصی، کیسر مقصی کے لوگ with the full support of police they were over there with the weapons۔ انہوں نے مجھے تھریٹ کیا کہ آپ اس زمین سے نکل جاؤ، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ریونیو کے 2 لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہم اپنا سب ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہم SHO چوبارہ کے پاس گئے کیونکہ انہوں نے تب بھی 15 کی کال چلائی تھی کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے SHO چوبارہ کو اپنے پورے ڈاکیومنٹس دکھائے کہ وی ہیو دا لیگل رائٹس اوور دیئر۔ ہم کسی کی زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ایک پراپر چینل کے تھرو پورا پروسیس ریونیو کا ہوا ہے، اس کے تھرو ہم مالک ہیں اس زمین کے، تو نو ون از سپوزڈ ٹو سنیچ آور لینڈ فرام اس۔ ہی سیڈ کہ میں DSP سے بات کرتا ہوں، ہم نے ایویڈنسز دکھائے، لاسٹ ایئر کی کاشت ہماری تھی، ہم نے چنے اٹھائے وہاں سے، کٹنگ کروائی، ہم نے پورا اس کی رسیپٹ دی ان کو کہ یہ ہمارے چنے جہاں ہم نے سیل کیے تھے یہ اس کی رسید ہے۔ میں نے ویڈیو ایویڈنسز بھی دیے کیونکہ مائی چلڈرن ور پلینگ اوور دیئر لاسٹ ایئر جب ہم کاشت کر رہے تھے، اور جب ہم نے کٹائی کی اس کی تو میرے بچے بھی وہاں پہ موجود تھے، ہم سب وہاں پہ تھے۔ I provided all the evidences۔ In spite of all these things، اگر ہم جیسے لوگوں کو جو کہ تھوڑی سی حیثیت رکھتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو بھی اس طرح گن پوائنٹ پہ یا پریشرائز ہو گئے یا اپنے پاور کے نشے میں آ کے آپ سنپ کرو گے تو آپ غریب کے ساتھ کیا کرتے ہو گے؟ یہ میرے بھائی ظفر اثر، میں نے ان سے زمین خرید کی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے چودھری انعام الحق واحد بندے ہیں جو جب ٹکٹ لینے گئے تھے تو ان کے اوپر 43 FIRs تھے، اور وہ 43 FIRs کوئی ہمارا پرسنل نہیں تھا فالٹ اس میں، یا ہم کوئی کرمنلز نہیں تھے جو 43 FIRs کو ہم نے اپنے گلے کا ہار بنایا، وہ ہم غریب کی مدد کے عوض ہی ہمیں وہ دی گئی تھی۔ جب اس ٹائم کے
حکمران کام نہیں کر رہے تھے تو ہم نے, میرے ہسبینڈ نے اپنی پاکٹ سے وہاں پر ٹرانسفارمرز لگوائے. 35 سال سے جہاں پہ بجلی نہیں تھی وہ پرووائڈ کی اپنی پاکٹ سے. اس کے عوض ہمیں یہ دیا گیا. آفٹر دا ڈیتھ آف مائی ہسبینڈ اٹس مور دین 1 year, اس کے بعد جب میں نے, بیکاز آئی ایم اے مدر, تو بینگ اے مدر آئی ایم ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. مجھے اپنے بچوں کا لک آفٹر بھی کرنا ہے. میں ایک پولیٹیشین ہوں تو سب سے پہلے میں ایک ماں ہوں. تو اگر میں اپنے بچوں کی حفاظت نئی چیزوں کی کر سکتی تو میں لوگوں کو جسٹس کیسے دلاؤں گی؟ تو ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا, کوشش کی گئی قبضہ کرنے کی, اور بہت سارے اور بھی ایویڈنسز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے جس میں یہ پروف ملتا ہے کہ کہیں پہ 10 ایکڑ, کہیں پہ 60 ایکڑ, کہیں پہ 20 ایکڑ پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں, اور نام لیا جا رہا ہے عمران خان کی بہن عظمیٰ کا. میں پھر سے کہہ رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہ میرا تھورولی میرے بچوں کا رائٹ ہے 45 ایکڑ کی زمین پر جو کہ سنب کیا جا رہا ہے مجھے اس چیز کے لیے. میں ایک عورت ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک عورت سمجھ کر اس سے اس کا بچوں کا حق چھینا جائے. میں جب تک ایک بیوی تھی تو مائی ہسبینڈ واز دیئر ٹو ہینڈل آل دیز تھنگس. جب میں ایک ماں ہوں تو میں ان کے لیے ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں, تو مجھے ان کی ہر چیز کو سیکیور کرنا ہے. آپ کو ہم سارے پروفس دے رہے ہیں, فوٹو کاپیز ابھی آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. کہاں پہ ہیں ظفر بھائی فوٹو کاپیز؟ ہم نے یہ ظفر بھائی ہیں, انہوں نے پہلے بھی مگسیوں کے ساتھ ان کا پرابلم تھا. ٹائم اینڈ اگین انہوں نے ان کی زمین سنیچ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے کبھی سول کورٹ میں, پھر ہائی کورٹ میں, پھر JIT کی ٹیمز بنائی گئیں, اس میں بھی ہر جگہ پر ان کو ہی فیور دی گئی کہ یہ ہی لیگل رائٹس رکھتے ہیں, انہی کی زمین ہے. ان سے میں نے پھر وہ زمین خرید کی. تو میرا کوئی پرسنل کلیش نہیں ہے, ہم تو رشتے نبھانے والے لوگ ہیں, ہم تو لحاظ رکھنے والے لوگ ہیں. کیسر مکسی صاحب کا جب الیکشن تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے, میرے سینئرز نے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے کہا کہ آپ آئیں آن سٹیج, کیسر مکسی کے خلاف بات کریں, لیکن مجھے نہیں کرنی تھی. جو میرے فادر ان لا کا ان کے ساتھ, ان کے فادر کے ساتھ ریلیشن تھا مجھے وہ یاد تھا. جو چودھری انعام الحق کا ریلیشن تھا کیسر مکسی کے ساتھ مجھے وہ یاد تھا. تو میں نے تو لحاظ رکھا ہر جگہ پہ, لیکن انہوں نے کسی رشتے کا لحاظ نہیں رکھا. لوگوں کو سنپ کر رہے تھے, لوگوں کو سنیچ کر رہے تھے. ایٹ لیسٹ ایک بہن سمجھ کر کے وہ لیگل رائٹ رکھتی ہے, اس کو, اس کی زمین کو تو نہ سنیچ کرے. میں DPO صاحبہ کے پاس بھی گئی جس رات یہ ایونٹ ہوا, تو میں نے DPO صاحبہ کو رات ہی میں نے وائرل بھی کی وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ. میں نے DPO صاحبہ کو بھی واٹس ایپ کی کہ میڈم دس از ہیپننگ ان دا پریزنس آف پولیس, دیٹ از ناٹ فیئر ود اس. تو DPO صاحبہ نے کہا کہ میں اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے, میں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی, ہم ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں ریونیو کے بھی کچھ SOPs ہیں, آپ پروٹیکشن کس چیز کا دے رہے ہیں, پولیس کس چیز کا پروٹیکشن دے رہی تھی اس ٹائم پہ؟ میں وہاں پہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی, ہم کوئی ویپنز لے کے نہیں کھڑے ہوئے تھے یا کسی اور کی زمین پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. تو آپ کو پولیس کی کس چیز کی ضرورت تھی؟ جب میں نے وہاں پر موجود پٹواری صاحب کو اور کنگو صاحب کو پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, چلو وہ تو قبضہ کرنے آئے ہیں, آپ کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بولا جی ہم نشاندہی کے لیے کھڑے ہیں. تو نشاندہی کس چیز کی؟ جب وہ مالک نہیں ہے تو کس چیز کی نشاندہی؟ اور نشاندہی کے ٹائم کے اوپر آپ پولیس کو نہیں بلا سکتے ہو. باقی جو کیسز انہوں نے کنٹیسٹ کیے مکسی صاحبان کے خلاف اور ون کیے وہ کیسز اور ایوری پلیٹ فارم, اس کی ڈیٹیل ظفر بھائی آپ کو بتاتے ہیں. جی ظفر بھائی بتائیں. یس, تقریباً 2018 میرے والد صاحب انہوں کے خلاف نیب کے ایک درخواست گزاری جن کی پریس کلب میں کانفرنس بھی کی ہے. جی سر, 2018 میرے والد صاحب نے کیسر مکسی کے خلاف نیب کے ایک درخواست ملک کرم حسین اسد. اس تو بعد جی انہوں سارے خلاف ایک FIR کروائی 472/18. اصل DPO صاحب نے ملے کہ سارے اتنے تو کیسز وجہ تو اپنا سائن مدعی ہیں نیب کے
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ FIR ਕਰਵਾਈ। DPO ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ FIR ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। FIR ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ GIT ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DMO ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ GIT ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਮਗਸੀ, ਕੈਸਰ ਮਗਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EDC ਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਫਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ DCO ਵੀ ਰਹੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ। AC ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨਿਵਾਜ਼ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਗਈ 7803 ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਕਬਾ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਜੀ ਇਹ ਮੌਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਮੌਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਕਿਸ ਜੀ, ਖੋਖਨੀਆਲ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਚਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਸਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਟੇ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 145 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, 145 ਜ਼ਵਾਤ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ